جلسہ ہو گیا اور اس میں جلسے میں ہم نے دیکھا کہ تلخیاں بھی بہت زیادہ تھیں، اور وہ تلخیاں اسی لیے تھیں کہ 22 اگست اور 8 ستمبر کے درمیان کچھ جو سی بی ایمز ہونا تھے، ان سی بی ایمز کو توڑا گیا، اور جس کو کہتے ہیں اعتماد سازی کا عمل، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، جو ہے اعتماد سازی کے جو اقدامات تھے ان کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کو سبوٹاج کرنے والی فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی، اور نقوی سرکار، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم سرکار، یہ دونوں تھے۔ اور نقوی سرکار زیادہ، اور کیونکہ یہ سارے کے سارے کیونکہ پنجاب سے جو آئے جلوس، ان کو پنجاب میں نہیں روکا گیا، اور ان کو آ کے روکا گیا تو اسلام آباد میں روکا گیا، اور اسلام آباد اور پنڈی، ان دو شہروں میں یہ کام کیا گیا۔ تو جلسہ ہو گیا، اور جلسے میں توقع سے بڑھ کر، ان کے اندازوں سے بڑھ کر، اور لاتعداد بے شمار جو لوگ ہیں وہ آئے، اور اس کو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صرف علی امین گنڈا پور کا جو ہے قافلہ، اگر صرف اس کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ کوئی 60-70 ہزار لوگ ان کے ساتھ تھے۔ پھر آپ مالاکنڈ سے آیا قافلہ، پھر باقی خیبر پختونخوا سے، دیگر شہروں سے آیا، اور سوات سے آیا۔ یہ جتنے بھی لوگ آئے اس سے بہت اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے گرد و نواز سے، اور خاص طور پہ جو پنڈی اسلام آباد جو ہے وہ بہت زیادہ امڈ آیا، اور چکوال، جہلم، اٹک، یہ سب تلاگاں، یہاں سے بہت زیادہ، اور پھر سندھ سے آئے۔ یہ تعداد جو ہے، تعداد کے اعتبار سے کوئی کوشچن ہے ہی نہیں کہ، اور اس میں عمران خان نہیں تھے، عمران خان کی تقریر نہیں تھی، اس کے باوجود یہ جلسہ ہوا اور بہت بڑا ہو گیا۔ جلسہ ہوا اور اس میں پھر بہت زیادہ تلخی ہمیں دیکھنے کو ملی، تلخ گفتگو۔ علی امین گنڈا پور نے ساری بات کی، کیونکہ گارنٹر علی امین گنڈا پور کے پاس پہنچے تھے، اور علی امین گنڈا پور اور اعظم سواتی صاحب اور بیرسٹر گوہر، ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اور اس پہ اس دوران کچھ گفتگو ہیں، جلسہ ہوا، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، حدت اور شدت آ گئی ہے، سیاسی ماحول میں گرما دیا ہے اس نے۔ اور خاص طور پہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ دو تھے، ایک نقوی سرکار اور ایک ڈی جی آئی ایس پی آر، اور ڈی جی آئی ایس پی آر مخاطب تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا اور اس کا جواب دیا گیا جلسے سے، اور اس کا جواب عمران خان صاحب بھی دے چکے ہیں اپنی میڈیا ٹاک میں، اور جو باتیں کی گئیں ان کو نگیٹ کیا گیا کہ ایسا ہے نہیں۔ اور خاص طور پہ پھر اس میں ایک 3 تقریریں، خاص طور پہ 3 تقریریں جو تھیں وہ بہت امپورٹنٹ تھیں۔ نمبر 1، ایک محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، اور انہوں نے بھی 2 ٹوک انداز میں کہا کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیں، 2 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم نہیں دیا جانا چاہیے ان کو، 2 ہفتے کا ٹائم دیں، اور عمران خان کی رہائی کا الٹیمیٹم دیں، اور اگر یہ الٹیمیٹم پہ پورا نہیں اترتے تو پھر ہمیں دمادم مست کلندر کرنا چاہیے، اور ہمیں سڑکوں پر ہونا چاہیے، ہمیں احتجاجی تحریک شہر شہر گاؤں گاؤں کرنی چاہیے، پھر ہمیں گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور پھر اقتدار کے ایوانوں کے بجائے اور سڑکوں پہ ہونا چاہیے، اور تحریک کرنی چاہیے۔ یہ آج انہوں نے کہا، آج محمود خان اچکزئی صاحب نے۔ اس کے بعد جو دوسرے پارٹی ہیڈ تھے عامر راجہ عباس صاحب، انہوں نے بھی اسی طرح کی سخت گفتگو کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ دیا گیا پیغام، فوجی عدالتوں میں عمران خان کا ٹرائل، اس پہ شدید ترین رد عمل اور سخت زبان استعمال کی گئی، اور واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا گیا، خواجہ آصف کو کہا گیا، اور خواجہ آصف کے ذریعے باقی لوگوں کو سنایا گیا کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا باپ بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا۔ اور کیونکہ 9 مئی کا بیانیہ ویسے ہی پٹ چکا ہے، 9 مئی کس نے کیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کس نے کیا، کس نے کروایا، اور سسٹم کے اندر کون کون اس میں ملوث ہے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، کیونکہ یہ 9 مئی جو ہے وہ جس نے بھی کروایا اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں عمران خان
या पीटीआई को नहीं पहुंचा, बल्कि पीटीआई को क्रश करने की वो बुनियाद रखी गई 9 मई को, और उसकी 9 मई की बुनियाद पे पीटीआई को तबाह बर्बाद किया गया। और लेकिन ये तो अल्लाह ताला है जिन्होंने बचाया, और पाकिस्तान के अवाम है जो कि इमरान खान के साथ जुड़ गए, और उन्होंने 9 मई का सरकारी बयानिया तस्लीम नहीं किया। दूसरी तकरीर साहिबजादा हामिद रजा साहब की थी, वो भी बहुत परफेक्ट तकरीर थी, और उन्होंने भी 2 और 2 4 की तरह बात की, और उन्होंने भी मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया, और फेडरल गवर्नमेंट को, पंजाब सरकार को, जो कुछ ये किया गया था, और सख्त जो है दबंग तकरीर उसे कहना चाहिए। और फिर जो थर्ड वन एक और तकरीर हुई, वो वीडियो खिताब था, और वो था मुराद सईद का। मुराद सईद ने दो टोक अंदाज में एक मैसेज दिया, क्योंकि वो बहुत तवील अरसे के बाद 9 मई के बाद फर्स्ट टाइम वो अपेयर हुए, वीडियो खिताब के जरिए वो अपेयर हुए, और जाहिर है लेटेस्ट, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तस्वीर आती रहीं, कोई दाढ़ी के साथ, कोई वैसे, कोई ज़्यादा वजन के साथ, लेकिन आज वो जो आज की वीडियो थी वो फ्रेश वीडियो थी, ताज़ा वीडियो रिकॉर्ड करवा के उन्होंने भेजी, और वो चलाई गई, और उसमें भी एक वाज़ेह तौर पर मैसेज, और उसमें ख़ास तौर पे शहीद अरशद शरीफ का ज़िक्र था। और मैं समझता हूँ कि मुराद सईद की तकरीर में भी बहुत ज़्यादा मैसेज कन्वे किया गया, बहुत सारी बातें की गईं, और उनका भी मरकज़ो महवर जो था वो एक ही था कि इमरान खान की ज़िंदगी को बचाना है, और इमरान खान को रिहा करवाना है, क्योंकि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारी जो जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, वो एक नए फ़ेज़ में दाखिल हो चुकी है, और अगला फ़ेज़ आ चुका है। और अगला फ़ेज़ जो मुझे नज़र आ रहा है जी, वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, और अब शायद जो है वो घरों में बैठ के ये मसाइल हल ना हों। अब ड्राइंग रूम में किए गए फ़ैसलों को और ड्राइंग रूम में जारी किए गए अहकामात को शायद कोई भी ना मान सके। और लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो भी अब जो हैं वो एक प्रेशर से निकल आए हैं, और उन्होंने कहा है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। और लोग जो हैं इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो है वो जारहाना मूड में नज़र आए आज जलसे में भी, क्योंकि वो जो तकारीर हो रही थी स्टेज से, मैंने आपको बताया रूटीन की तकारीर उन्होंने पसंद नहीं की। उन्होंने तकरीर पसंद की साहिबजादा हामिद रज़ा की, महमूद खान अचकज़ई साहब की, और अल्लामा राजा अब्बास साहब की, और उन्होंने ये तकारीर पसंद की हैं। और उन्होंने ये तकारीर पसंद नहीं की बाकी जो मीडियम पेसर थे उनकी तकरीरें उन्होंने। और फिर एक और तकरीर थी इम्पोर्टेंट, और वो थी साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुर्शीद खान साहब की। उन्होंने भी बहुत जानदार अंदाज में गुफ्तगू की, और उन्होंने जो ख़ास तौर पे नकवी सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू की, और नकवी सरकार को आड़े हाथों लिया। और फिर उन्होंने भी यही कहा कि 30 सितंबर तक तारीख देनी चाहिए। 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को हमें सड़कों पर होना चाहिए, अगर इमरान खान रिहा नहीं होते।